اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لیحرم من الرزق بالذنب الذي يصيبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً بندہ اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کے سبب جس گناہ کو وہ سر انجام دیتا ہے۔ اب کل بھی میں نے رزق کے بے برکتی، اس کی محرومی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ اس میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ صبح نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک جو وقت ہے، اس میں سونا، نیند کے مزے لینا، یہ بھی رزق میں بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم اس دہلیز پہ چلتے ہیں کہ جن کو کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کی دہلیز پہ، ان کے دروازے پہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اے علی، بتائیے کہ یہ رزق کی تنگی، یہ محرومی، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، یہ اللہ جل شانہ بسا اوقات کسی کو روزی کی تنگی میں، کسی کو اولاد کے حوالے سے مختلف مسائل مصائب میں ڈال کر یہ اپنے بندے کی آزمائش اور امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے دوسرا سوال یہ کیا کہ پھر بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رزق کی تنگی، بے برکتی یا مختلف مسائل مصائب یہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک آزمائش کی صورت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ رزق کی تنگی، مفلسی یا وہ مسائل پریشانیاں کہ جن کے بعد بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے در پہ آ جائے، اس آزمائش، اس رزق کی تنگی، مفلسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت اور آزمائش بن کے آئی تھی اور اس کے لیے وہ بہتری اور خیر کا باعث بن گئی۔ اور خدا نخواستہ رزق کی تنگی بھی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، مسائل کا شکار ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ کے در پہ نہیں آ رہا اور اللہ کی چوکٹ پہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب بن کے آیا ہے۔ اب یہ جو رزق کی تنگی، بے برکتی کی صدائیں، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ایک دو افراد تک وہ محدود نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پہ معاشرہ ان مسائل کا شکار ہے، ان میں ہم مبتلا ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے روزی کا، کہیں بہت زیادہ مال و دولت ہے تو اس میں بھی برکت نہیں ہے، اور کہیں مالی اعتبار سے، دولت کے لحاظ سے کمی ہے۔ تو دونوں طبقے، جن کے پاس بہت زیادہ ہے، بے برکتی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اور جو اس میں تنگی کا شکار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب ساتھ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ہم رزق کی قدر نہیں کرتے۔ روزی کی قدر جب نہیں کی جاتی، اللہ کے دیے ہوئی روزی کی قدر نہ کی جائے، اس کی عزت نہ کی جائے، تو وہ بھی رزق میں بے برکتی اور کمی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اور گھروں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، بسا اوقات ہم بچا ہوا کھانا، کوئی بھی چیز ہے، سالن ہے، روٹی ہے، اس کی انتہائی درجے کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ جو آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر میں نے کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ بسا اوقات نان کے ٹکڑے پڑے ہیں، وہاں سالن پڑا ہے، وہاں چاول پڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شادی ہال کے اندر چلے جائیں
اور اس وقت جو منظر ہوتا ہے کھانے کے لیے، جب اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرات کھانا کھا لیں، کھانا کھول دیا گیا ہے، تو بقول اس شخص کے جو پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس جملے کی اصلاح ہونی چاہیے کہ کھانا نہیں کھول دیا گیا بلکہ کھانا کھانے والے کھول دیے گئے۔ یعنی ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور شاید زندگی میں اس کے بعد بھی کھانا کھانے کا موقع نہیں ملے گا، وہ بھی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، منظر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کھانا ڈالنے کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ ایک آدمی کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کھانا تو اتنا ہے جتنی مجھے گنجائش ہے، یعنی بھوک ہے، لیکن ہمارا شاید یہ بھی لائف سٹائل بن گیا ہے کھانا بچانے کا اور اپنی پلیٹ کو بھر کے لانے کا، کچھ کھا لیا کچھ بچا کے لوگوں کو دکھانے کا، ایک یہ بھی منظر شاید ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک ایک بندہ اتنا کھانا ڈال لیتا ہے جو 2 کا 3 کا 4 بندوں کا ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات ہم سب جب کھانا کھا کے اٹھتے ہیں تو ٹیبل کے اوپر جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہماری پلیٹیں ہوتی ہیں، ٹیبل ہوتے ہیں، اس کا کیا منظر ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم دل بڑا دکھتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، اللہ کے بندوں، یہ پتہ بھی ہے کہ میں نے کھانا اتنا ہے جتنا میرے پیٹ میں گنجائش ہے، وہ 3 4 5 5 6 ڈشیں جب پکی ہیں تو وہ ایک ایک بندہ اتنا ڈال کے لائے گا کہ وہ 2 3 بندوں کا ہوگا، اور یہ پتہ بھی ہے کہ کھایا اتنا جائے گا جتنی بھوک ہے، باقی تو ضائع ہوگا۔ اب اس قسم کے جب حالات ہوتے ہیں تو پھر یہ روزی جب ضائع ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بے برکتی بھی اور رزق کے اندر تنگی کا بھی باعث یہ چیزیں بنتی ہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا ان من برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کھانے میں برکت آئے، برکت چاہتے ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو، یہ بھی برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان اٹھ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اینڈ کے اوپر اخیر میں انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور یہی دعا بتلائی گئی کہ اگر ابتدا میں کھانا کھانے کی دعا بھول جائے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، درمیان میں یاد آئے، اینڈ پہ جا کے یاد آتی ہے، تو اب یہ دعا پڑھ لی جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کا نام اس کھانے کی ابتدا میں بھی لیتا ہوں اور اس کے اخیر میں بھی اختتام پر بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ یہ دعا پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ تم نے جب کھانا شروع کیا تو اللہ کے نام لیے بغیر شروع کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ مسلسل کھائی جا رہا تھا، کیونکہ جہاں اللہ کا نام نہیں ہوگا وہاں شیطان آئے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم نے اخیر پہ اللہ کا نام لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو میں نے دیکھا کہ شیطان نے جتنا کھایا تھا وہ اس نے کہہ کر دیا۔ تو کھانے کی برکت، روزی کی برکت کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سبب یہ بھی ہے کہ ہم کھانا جو اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، رزق ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں، اور ایسے ہی کھانے کی ابتدا میں اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا نام لے لیا جائے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور جوتے پہن کر کھڑے ہو کے کھانا، یہ غیروں کا شعار بھی ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور کھانے میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اب تو الحمدللہ جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں تقریباً کرسی بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے چونکہ غیروں کی مشابہت بھی اختیار کرنی ہے اور غیروں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، تو کھڑے ہو کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات میں نے دیکھا الٹے ہاتھ سے بھی کھاتے رہتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا عمل ہے۔ فرمایا کہ شیطان ہر وہ چیز جو کھانے کی ہے یا پینے کی ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو روزمرہ کی
معاملات میں دنوں میں ہمیں پیش آتی ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو روزی میں برکت کا تو ہر انسان متلاشی ہے کہ میری رزق میں، روزی میں کثرت بھی ہو، وافر مقدار بھی ہو، برکت بھی ہو، لیکن اس کے لیے جو اسباب یہ عام کسی بندے کے نہیں بتلائے ہوئے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے بڑے نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، یہ ان کے بتلائے ہوئے نسخے ہیں۔ اس پر عمل کیا جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔